جو مختلف کمیٹیوں میں پڑے ہوئے تھے، کوئی 3 سال سے اٹکا ہوا تھا، کوئی 2 سال سے اٹکا ہوا تھا، ان سب کو اپنے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا اور ان کو پاس کیا. اور قوم کے لیے ان میں سے 3 بل بہت زیادہ اہم. ایک جو خواتین کے ساتھ ظالمانہ سلوک، اس کے حوالے سے جو موٹروے ثانیہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کرنا. دوسرا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جو پاکستان کے اصل محسن ہیں، آج بھی ہم سارے گن گا رہے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ بنا دیا، اتنے پیسے پاکستان کو بھیجتے ہیں، تو انہیں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے نظام میں بھی ان کو شریک اقتدار اور شریک اختیار کیا جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ان میں سے کوئی MNA ہو جائے گا، سینیٹر ہو جائے گا، ان کو رائٹ آف ووٹ دینا. اس پہ جو حکومت کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ بہت تاخیر پہلے ہی ہو چکی ہے، اور 4 مختلف آرڈرز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ دینے کے حوالے سے، جن پہ عمل درآمد کیا ہے ہم نے. پھر آپ سب نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر کے دفتر کا بائیکاٹ کس نے کیا. یہ پہلی اپوزیشن ہے. پارلیمنٹ میں ڈپٹی اسپیکر کا بائیکاٹ کس نے کیا. یہ پہلی اپوزیشن ہے. پارلیمنٹ میں پارلیمانی کمیٹیوں کا کس نے بائیکاٹ کیا. یہ پہلی اپوزیشن ہے پاکستان کی تاریخ کی، شاید دنیا کی تاریخ میں. لوگ ڈائلاگ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ ایک ہی مقصد ہے پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ لوگوں کے لیے، پاکستان کے غریبوں کے لیے، کچلے ہوئے طبقات کے لیے، اور جن کی آواز نہیں ہے ان کی آواز بن کے قانون سازی کرے. اس کے علاوہ سب ہوا وہاں. کیسی کیسی آوازیں اٹھیں جن کو شرمناک کہنا بھی شاید اس سے کم، اور کیسی کیسی حرکتیں ہوئیں جن کو شرمناک کہنا اس سے کم ہے. کوئی اور لفظ اسٹرانگ اس کے لیے ایجاد نہیں ہو سکتا. تو اس حال میں اپوزیشن نے جس دن لیجسلیشن ہوئی، 21 دن پاس ہوئے، جس دن بل قانون سازی کے مختلف انسٹرومنٹس، آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے رولز کے مطابق جو کمیٹی سے ہو کے آئے تھے بل وہ، اور جہاں رول سسپینڈ کرنے کی ضرورت تھی موشن پیش کی. ہر بل کے ساتھ موشن لگی ہوئی تھی، اور ہر موشن پہ ووٹنگ ہوئی. ووٹنگ کے ذریعے سے پھر موشن پاس ہوئی، اس کے بعد قانون پہ بھی ووٹنگ ہوئی، اور قانون بھی جو تھے وہ پاس ہوئے. اس دوران اپوزیشن نے 3 دفعہ کورم کی نشاندہی کی. جب کورم میں وہ ناکام ہو گئے اس کو کم کرنے میں، اور حکومت جیت گئی، تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ نہیں مانی. انہوں نے کہا جی کہ یہ گنتی ٹھیک نہیں ہو رہی. پھر دونوں طرف کے ممبرز کو کھڑے کر کے کاؤنٹ کیا گیا، ری کاؤنٹ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ کیا گیا. اس میں بھی اپوزیشن کو شکست ہوئی اور حکومت نے قانون سازی کی. اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پہ حکومت اس لیے سنجیدہ ہے کہ دوسری اپوزیشن جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں. پاکستان میں سٹیٹس کو، EVM کو روکنا چاہتا ہے. پاکستان میں جنہوں نے 30-30, 25-25, 35-35 ہزار جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں اپنے حلقوں میں، وہ EVM سے خوف زدہ ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ آنے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قسم کی دھاندلی ہو. آپ کے پڑوس میں بھارت ہے، اور یہ لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اعتراضات انہوں نے کیے، کسی نے بل نہیں پڑھا. آخری دن جس میں دونوں بل آئے، الیکٹرل ریفارمز کا بھی ہے اور EVM اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے رائٹ آف ووٹ کا، تو ایک جماعت جو تھی اپوزیشن کی، دوسری بڑی جماعت، اس کے ممبر نے کہا میں بائیکاٹ کرتا ہوں. مولانا صاحب کی جماعت نے ڈائسینٹنگ نوٹ کہا دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو اپوزیشن کی لیڈ پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، انہوں نے اکتوبر پچھلے سال گیا تھا یہ بل اسمبلی میں، آخری دن بھی کوئی آپ کے سامنے امینڈمنٹ نہیں رکھی. آپ دیکھ رہے تھے. انہوں نے صرف جو ایک طوفان بدتمیزی اندر برپا کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پارلیمانی روایت نہیں تھی. اس کے بعد
کل کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میٹنگ ہوئی، جس میں حکومت کی طرف سے اسد عمر صاحب بھی تھے، چودھری شفقت صاحب بھی تھے اور پرویز خٹک صاحب بھی تھے، میں بھی تھا۔ اس کے حوالے سے باہر آ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حکومت بل واپس لے رہی ہے۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے 2 دنوں میں وہ آئین کے مطابق ہے، وہ قانونی لیجسلیشن ہے، وہ ویلڈ لیجسلیشن ہے اور وہ رولز کے مطابق ہاؤس چلا ہے، اور جو رولز کے مطابق تھے، جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے فیصلے درست تھے۔ اس لیے ہم نے کل میٹنگ میں ان کو بتا دیا تھا اپوزیشن کو کہ یہ بل واپس نہیں لیے جا سکتے۔ ایک تو گورنمنٹ نہیں لے سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بل ہم نے آگے بڑھا دیے۔ بل قومی اسمبلی سے پاس ہوئے، اس کے بعد ہم نے ان کو ریفر کیا سینیٹ آف پاکستان میں، اور سینیٹ آف پاکستان میں فلور پہ ان بلوں کو بھیج دیا گیا ریلیونٹ کمیٹی کے پاس۔ اب اگلی بات یہ کہ کل یہ طے ہوا تھا کہ اسپیکر صاحب ایک کمیٹی بنائیں گے۔ جو لیجسلیشن کے حوالے سے جو سوالات اٹھے ہیں وہ بھی، اور ایتھکس کے سوال، جو اخلاقیات کے سوال، پارلیمانی روایات کے سوال، وہ اس حوالے سے کمپٹنٹ کمیٹی ہوگی۔ تو اس کمیٹی میں حکومت بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی، ساری پارٹیوں کو نمائندگی ملے گی۔ ہم توقع رکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے حکومت آگے بڑھ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اور حزب مخالف کا مطلب حزب دشمنی نہیں ہوتا۔ کوئی حزب دشنام اور الزام، اتہام اور گالی گلوچ، مار کٹائی، آنکھیں پھوڑنا، سر توڑنا، یہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کے یہاں سے خبر آئی تھی، انہوں نے جو الیکٹرل ریفارمز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتراضات ہیں۔ اس دوسرے نقطے پہ میں 3 باتیں آپ کے سامنے حکومت کے موقف کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ پہلے ہم سے بات کرتے، اور اگر بات نہ بنے تو پھر کوئی اور صورت ہو سکتی تھی۔ لیکن میڈیا میں جانا آئینی اداروں کا، جن کے اوپر سب کا حق ہے اور جن کے اوپر سب دیکھتے ہیں کہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے، ان کے ساتھ ہم کبھی بھی دروازہ بند نہیں کرتے۔ اس خبر سے پہلے بھی کھلا تھا، اس کے بعد بھی کھلا رہے گا، کھلا ہے بلکہ، اور ہم جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سپریم ہے، کوئی آئینی عدالت بھی قانون بنا نہیں سکتی، یہ نہیں کہہ سکتی یہ قانون بناؤ، یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ صرف فنڈامنٹل رائٹس کے مخالف جو قانون ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل ریویو کی پاور میں، اور ہائی کورٹس جو آئینی عدالتیں ہیں، ان میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ 199، ایک جگہ 184(3). اس لیے پاکستان میں کسی بھی دوسرے ادارے کو پارلیمنٹ کے علاوہ قانون سازی کی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ اور جو الیکشن کمیشن کو اختیارات ہیں وہ شاندار اختیارات ہیں۔ 218(3) کہتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ان اکارڈنس ود لا الیکشن کا آرگنائز بھی کرے گا اور کانڈکٹ بھی کرے گا۔ یہ بہت بڑی پاور ہے، یہ کسی دوسرے ادارے کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، ہم نے اداروں کو مضبوط کیا۔ اداروں کی طاقت میں اضافے کا باعث ہونی چاہیے گورنمنٹ اور سیاسی قیادت۔ اور آپ نے دیکھا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا نعرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر کچھ مہینے پہلے جا کے لگائے، دھرنا کیا، سڑکیں بند کیں، گھیراؤ کیا، شور شرابہ کیا، کیا نہیں کیا۔ تو اس لیے جو قانون سازی کا اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، جو پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے اب اس کی کمیٹی میں چلا گیا ہے،
رات کو صدر صاحب نے کال کیا تھا مجھے, اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے تحفظات اگر کوئی ہیں گورنمنٹ کے پاس اب پہنچے ہیں خبر کے بعد, تو ان پہ ہم بیٹھ کے ان کو لازماً قانون کی نظر سے اور آئین کی نظر سے اور میں ٹرانسپیرنسی کی نظر سے اور لوگوں کی اس آرزو کی نظر سے کہ کوئی الیکشن فیئر ہو جائے پاکستان میں, جس پہ کوئی ہارنے والا ہار کے گھر چلا جائے اور جیتنے والے پہ کوئی انگلی نہ اٹھے. تو اس لیے جو قانون سازی کا عمل ہے, اور خاص طور پہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا رائٹ آف ووٹ, اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حکومت کسی طرح سے بھی کسی جگہ سے بھی اس کو ڈیریل ہونے دے. اور جو الیکٹرل پروسیس کے لیے ای وی ایمز ہیں, ان کے اوپر بھی یہ حکومت کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم نے قانون سازی کے ذریعے وہ سارا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے دیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے قومی اسمبلی میں بھی بل پاس کر دیا, انشاءاللہ سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا. اپوزیشن سینٹ میں کمیٹی میں بھی اور نیشنل اسمبلی کے ذریعے بھی اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے, جو کمیٹی اسپیکر صاحب مجھے امید ہے بن جائے گی اس ہفتے میں شاید یا اگلے ہفتے میں, تو ہم اس کے اندر بھی اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ الیکشن قوم کا مسئلہ ہے, کسی پارٹی کا یا کسی گورنمنٹ کا نہیں مسئلہ. تیسرا یہ ہے کہ جو سینٹ کمیٹی ہے, اس سینٹ کمیٹی میں ساری پارٹیاں شریک ہیں, بلکہ قومی اسمبلی میں بلکہ کافی ساری پارٹیاں ایسی ہیں جن کی قومی اسمبلی میں شراکت نہیں ہے, لیکن ان کی موجودگی سینٹ آف پاکستان میں ہے. اس لیے بڑے پیمانے پہ کنسلٹیٹو پروسیس وہاں پہ جب کمیٹی بیٹھے گی تو گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو خط لکھا اس میں صرف 3 کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کو ضرور بلائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. الیکشن کمیشن ساری پارٹیوں کو ظاہر ہے بلائے گا, جو بھی رجسٹرڈ پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں. اگر کوئی کنسلٹیشن ہونی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب سے تو نہیں ہو سکتی, ان کی منشا کے مطابق تو الیکشن نہیں ہو سکتے. اور وہ جو آروز کا الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن میں خطاب کرنے چلے گئے تھے آروز والے, وہ زمانہ تو گزر گیا اب. اس لیے حکومت اور اس کی کوئلیشن سب سے بڑی فریق ہے پارلیمنٹ کے سارے ایوانوں میں, اس لیے اس میں ہم بھی حصہ لیں گے. لیکن قانون سازی کا فورم پارلیمان ہے. جو 3 کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر سارے اداروں کو توجہ دینا پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے کسی نے کہا کہ ان کو مسائل کا ہی نہیں پتہ, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ جو باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو کیا پتا. تو آج کل تو نواز شریف ہی بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کی طرف اشارہ تھا ان کا. آج کل نواز شریف صاحب کے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے داماد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سمدی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کا خطاب وہاں سے کرا کے کہتے ہیں یہ پاکستان کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں, تو پھر تو اس کو کھلا تضاد کے علاوہ بھی کچھ کہا جا سکتا ہے جو آپ نے کہا. اور یہ 2 لیڈروں نے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ تقریر کر کے کہا کہ کیسے کوئی کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا آدمی وہ پاکستان میں. افغانستان کے ہر شہری کو پاکستان کے اندر بھی حق ملتا ہے کہ وہ مہاجر کیمپ میں بیٹھ کے بھی اپنے شہر کے اور اپنے حلقے کے ووٹوں میں حصہ لے سکتا ہے. امریکہ ایک میں نے ایکسٹریم بتائی آپ کو, ایسٹ کی ویسٹ کی دیکھ لیں, امریکہ کے لوگ ساری دنیا میں ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیتے. اس لیے رائٹ آف ووٹ ان کو ہماری اکثریت ہے, اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز میں عمران خان صاحب کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ آپ کا جو رائٹ آف ووٹ ہے نہ وہ واپس لیا جا سکتا ہے, نہ اس کو سبوتاج کیا جا سکتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کا حق ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا, پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے, اور سیاسی اخلاق اور پارلیمانی آداب بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک طبقے کو جو 1 کروڑ کے قریب لوگ ہیں اس وقت مختلف لوگوں کے اندازوں کے مطابق, ان کو رائٹ آف ووٹ سے باہر نہیں رکھا جا سکتا, ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا کسی قیمت پہ بھی. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں اپنی تقریر میں
کہا کہ وہ گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ سیدھا راستہ پکڑیں. کیوں مختلف جگہ ایسی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں جہاں آپ کو گھٹنے پکڑنے پڑیں؟ آپ پاکستان کے اداروں کو سیاست میں ملوث کر کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ 5 پارلیمان ہیں، ان کو رخصت کرنے کا کام چھوڑ دیں. وہ کہیں نہیں جا رہے. اور صرف ایک پہ آپ دھیان رکھیں بات پہ کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے. قانون سازی کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جتنا حوصلہ، صبر، سکون کے ساتھ ہم انگیج کرتے آئے ہیں پہلے دن سے. اور پہلا دن وہ تھا جب پاکستان کے پرائم منسٹر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے. لوگ کہہ رہے تھے جی یہ روایت کبھی نہیں بنی. مجھے کوئی بتا دے کہ یہ روایت کس ملک میں بنی کہ جو میڈن سپیچ ہے ابھی اپوزیشن کا نام ہی نہیں آیا. چور ڈاکو تو بات کی بات ہے، ابھی کسی کا نام لیا ہی نہیں پرائم منسٹر نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور شور شروع ہو گیا، گھیراؤ کر لیا گیا. اور پرائم منسٹر نے جلسے کی طرح سے خطاب کیا، لیکن ڈٹ کے خطاب کیا. تو یہ روایت آپ نے بنائی ہے. اس روایت کو، اس کے باوجود کہ اور بہت سی روایتیں بنی ایسی جو قابل مذمت ہیں اور قابل نفرت بھی ہیں اخلاقی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ڈائلاگ ہے اس کا دروازہ کسی جگہ بھی بند نہیں کریں گے. یہ کلیئر انسٹرکشن ہے پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کے لیے کہ ہم ہر جگہ ڈائلاگ کرتے رہیں گے، سوائے ایک نو گو ایریا ہے جس میں ہم ڈائلاگ نہیں کر سکتے، اور اسی کے اوپر ساری تقریریں ہوتی ہیں. آپ سن لیں، اسمبلی کے اندر ہو، باہر ہو، ملک کے اندر ہو، یا مے فیئر میں ہو، یا مے فیئر سے ہو، اور وہ ہے NRO. وہ نو گو ایریا ہے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ہماری حکومت کے لیے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد ایک آلٹرنیٹ سسٹم EVMs کے ذریعے سے ہم نے سامنے رکھا ہے قوم کے، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں. میری ابھی منسٹر سائنس ٹیکنالوجی شبلی فراز کراچی میں ہیں، ان سے بات ہوئی، اور ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم شریک ہوتے ہیں دونوں. وہ میٹنگ ہفتے میں کئی دفعہ ہوتی ہے کہ 14 سے لے کے 17 تاریخ کے درمیان جو لوکل آپ کے قومی ادارے ہیں، وہ 2 ادارے مل کے جو پروٹوٹائپ مشین بنائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ کی مشین، وہ تیار ہو جائے گی، اور کابینہ میں وہ ہم لے کے جائیں گے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ہم جب ملے تھے 4 وزراء پیچھے، تو ہم نے جا کے بتایا تھا، ہم ان کو بھی دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن آف پاکستان نے حکومت سے جس کسی نے بھی رابطہ کیا، جس کے پاس ماڈل تھا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے انیبل کیا، اور کئی مشینوں کا ڈیمو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لے چکا ہے. اس وقت قوم کو سخت ضرورت ہے کہ اس کے منتخب اداروں کے اوپر اعتبار اور اعتماد بحال کیا جائے. جو 1977 کے الیکشن سے لے کے بعد میں مسلسل اس کو مختلف طریقوں سے اس اعتماد کو عدم اعتماد میں تبدیل کیا جائے. اور اب عدم اعتماد کا خاتمہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ دلوائیں گے انشاءاللہ، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کی پروکیورمنٹ کا اور سارا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. گورنمنٹ کا اتنا ہی اس میں اختیار ہے جتنا کسی اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے انڈیپینڈنٹ آدمی کا یا اپوزیشن کا اختیار ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کہ ابھی آپ کو ہمارے ایڈوائزر پارلیمنٹری افیئرس بتا رہے تھے EVM کے حوالے سے اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو بل پاس ہوا اور اس کے اوپر جو اپوزیشن کا رویہ سامنے رہا، بڑی اہم چیز ہے کہ یہ جتنی ہماری یہ کوشش ہے، قانون سازی ہے، یہ انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے جو بڑا آبجیکٹو ہے اس میں. اور کسی بھی ملک کی مضبوط جمہوریت کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد ہی
صاف اور شفاف انتخابات کے اوپر ہوتی ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کرکٹ کے اندر بھی جو نیوٹرل امپائر ہیں وہ سب سے پہلے عمران خان صاحب لے کر آئے تھے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں جس اقدام سے جو ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد ایک شور سامنے آتا ہے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہو گئی, اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور زیادہ دور نہیں جاتے, 2013 کے انتخابات کو ہی سامنے رکھ لیں تو آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ یہ RO الیکشن ہوئے, فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی, نواز شریف نے کہا تھا کہ سندھ کے اندر جو ہے ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی. اور ہم نے تو 125 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا تھا, جس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن بھی بنا اور اس کی 40 سفارشات بھی سامنے آئیں. اور وہ 40 سفارشات جو تھیں وہ اسی سسٹم کے اندر جو موجود خرابیاں تھیں ان کا احاطہ کرتی تھیں. تو اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں یہ ناگزیر ہیں اور اس سسٹم کو, انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے. لیکن یہاں پر جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. وہ کردار کیا ہے کہ 2006-07 میں ان کا مساق جمہوریت ہوتا ہے. اس مساق جمہوریت میں دونوں جماعتیں ایک چیز طے کرتی ہیں کہ ہم اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کرائیں گے سینٹ کے انتخابات کے اندر. 5 سال حکومت رہتی ہے پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 میں, 5 سال حکومت رہتی ہے نون لیگ کی 2013 سے 2018 میں. جو چیز انہوں نے خود طے کی ہوئی تھی اس چیز کے اوپر, یعنی اس فیصلے کے اوپر, اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے اوپر, دونوں اپنی حکومتوں ہونے کے باوجود اور اکثریت حکومت ہونے کے باوجود انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. کیونکہ جو یہ کہتے ہیں یہ وہ کرتے نہیں ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بغل میں جو ہے وہ چھری رکھتے ہیں اور منہ میں میٹھے بنے رہتے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے, یہاں بھی انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ ان دونوں جماعتوں کا 10 سال کا دور حکومت کا عرصہ نکال لیں. آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کتنے بائیکاٹ کیے اسمبلی کے اندر, اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی جب حکومت تھی 2013 سے 18 میں کتنے بائیکاٹ کیے ہوں گے, کتنے واک آؤٹ کیے ہوں گے, کتنے احتجاج کیے ہوں گے, کتنی ہلڑ بازی کی ہوگی, کتنی گالم گلوچ کی ہوگی, جتنی پچھلے ان 3 سالوں میں انہوں نے کی ہے. 110 بل جو ہے اس قومی اسمبلی سے پاس ہوئے, اور جس طرح بابر اعوان صاحب تو فرما رہے تھے جو 21 بل ایک روز میں پاس ہوئے اور کچھ بل اس سے چند دن قبل پاس ہوئے, وہ بل ان میں سے بہت سارے بل ایسے تھے جو 2019 میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے. ان کی رپورٹیں جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے پاس ہو کر وہ 2020 میں کئی بلز کی سامنے آئیں. کوئی 2 سال سے بل پڑا تھا, کوئی 2.5 سال سے بل پڑا تھا, لیکن اپوزیشن کی عدم دلچسپی ہے قانون سازی کے اندر. ان کی صرف ایک ہی قانون کے اندر دلچسپی ہے, وہ دلچسپی ہے NRO. یہ اور ان کی کسی قانون کے اندر دلچسپی نہیں ہے. باقی سب جب کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے, جس طرح یہ الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2017 کی امینڈمنٹس کا بل جو پاس ہوا, اس کے اوپر تو اب مگرمچھ کے آنسو یہ بہا رہے ہیں. شہباز شریف نے, بلاول نے, انہوں نے خود کہا کہ جی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. ان کی میڈیا کے اندر رپورٹس موجود ہیں, ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. فخر امام جیسے جو سابقہ اسپیکر رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر ہیں, ایک قابل قدر جو ہے وہ سیاسی شخصیت ہیں, قد کاٹ والے آدمی ہیں, شاید انہوں نے اپوزیشن کو کیا کبھی کسی اسمبلی کے کسی سٹاف کے ممبر کو اف بھی نہیں کہا ہوگا. انہوں نے ان کے ساتھ بھی بات کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. اسپیکر آفس نے متعدد بار جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کیا, کیونکہ ان کا رویہ جو ہے وہ رویہ ان کا ہے عدم تعاون. ان کا رویہ ہے کہ کسی طریقے سے, آپ کو یاد ہوگا جب قومی سلامتی کے بلز کا معاملہ تھا تو قومی سلامتی کے بلز کے اوپر قانون سازی کرنے کی بجائے یہ ذاتی سلامتی کے بل 34 امینڈمنٹس جو ہیں وہ نیب ایکٹ کے اندر لے کر آگے تھے, جو NRO تھا وہ 34 چھکوں پر مشتمل, جس کا مطلب یہ تھا کہ نیب کو بند کر دو, احتساب کو بند کر دو, اور جعلی اکاؤنٹس کو بھول جاؤ, TTO کو بھول جاؤ, اور ان کو جو ہے وہ کلین چٹ مل جائے. اس کے اوپر ان کی توجہ تھی. تو لہذا جو لوگ مساق جمہوریت کے اوپر جو آپ خود لکھ کے بدنیت ہوئے,
تو کیا وہ ای وی ایم کے اوپر جو یہ آج بات کر رہے ہیں کیا وہ ان ریفارمز کے حوالے سے سنجیدہ نظر آتے ہیں؟ یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ سوال ہم اپوزیشن کے لیے بھی چھوڑے جاتے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے عمل سے، ان کے کنڈکٹ سے جو ہے وہ متقاضی ہے، اس میں تضاد نظر آ رہا ہے، اور وہ کھلا تضاد نظر آ رہا ہے. لہذا جو آج کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں بلائیں، ہمیں بیٹھیں، ہمارے ساتھ کریں، تو پارلیمنٹ کا فورم، جس فورم کو وہ خود ہمیں کہتے ہیں جی پارلیمنٹ بڑا سپریم فورم ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں پارلیمنٹ سپریم فورم ہے، تو پارلیمنٹ کے اس سپریم فورم کے اوپر قانون سازی کے اندر جو ان کی دلچسپی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے فیکٹس کے اوپر رکھی ہے، اور وہ فیکٹس جو ہیں وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے. تو لہذا یہ صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ ضروری ہیں. اور وہ اوورسیز پاکستانی جو کہ اس ملک کو جنہوں نے پہلے 11 ماہ میں 27 ارب ڈالر بھیجے ہیں، جو کہ تقریباً 4500 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، ان کی فیملیز پاکستان کے اندر ہیں، وہ ان کا پیسہ تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ان کے پیسے سے ہماری معیشت جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ سے بچی ہے، ان کے پیسے سے جو ہے وہ ملک کے اندر تعمیراتی کام بھی ہو رہے ہیں، ان کے پیسے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ترقی کا سفر بھی جاری ہے. لیکن جب ووٹنگ رائٹ دینے کی بات آتی ہے تو اپوزیشن جو کردار ادا کرتی ہے اوورسیز کے حوالے سے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے. اوورسیز کو یہ کہنا کہ جی ان کو کیا پتہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں، وہ ان کی محب وطنی اور ان کا پاکستان کے حوالے سے جو پیار ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا. تو لہٰذا میں ان کم عقلوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس قسم کے بیان دینے سے پہلے اپنی ذات کا جائزہ ضرور لے لیا کریں کہ آپ کا پاکستان کے حوالے سے کیا کردار ہے. آپ وزیر تو منصوبہ بندی کے تھے، وزیر داخلہ بھی تھے، لیکن آپ نے اقامہ جو ہے وہ کسی غیر ملک کا لے کے رکھا ہوا تھا، اور اسی طرح ان کے اور بہت سارے وزراء تھے، اور جو سابقہ نااہل وزیر ہیں وہ بھی ایک اقامہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اپنے اوپر معاملات کو دیکھیں، پہلے اپنی گریبان کے اندر جھانکیں، پھر آپ اوورسیز کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کریں. تو لہٰذا یہ جتنی کوشش ہے، یہ جتنی ہمارے اقدامات ہیں، یہ انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے حوالے سے ہیں، اور اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کے اوپر ہم پیش رفت اپنی جو ہے وہ جاری رکھیں. نسیم صدیقی صاحب آپ تک سے سر دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اکثر قومی اسمبلی میں دیکھا گیا ہے کہ جب اپوزیشن لیڈرز راول بھٹو زرداری یا شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں تو حکومتی بینچ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حکومتی بینچ سے جواب آنا شروع ہوتا ہے تو اکثر دونوں لیڈر حضرات اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو کوئی رولز آف بزنس اسپیکر کے ساتھ ایسے طے ہوئے کہ ایک دوسرے کی تقریریں جو ہے وہ بیٹھ کے اطمینان سے سنیں گے. دوسری جو ای وی ایم کی بات ہوئی اور ہمسایہ ملک کی اس میں مثال دی گئی، تو وہاں پہ مرحلہ وار انتخابات بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دن ہوتے ہیں، جس سے الیکشن کمیشن کے عملے پہ کافی پریشر ہوتا ہے. تو کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ یہ الیکشن کی مرحلہ وار کروائی جائے؟ دیکھیں، پہلی بات کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، دوسری کا پہلے دے دیتا ہوں. الیکشن کی موڈیلٹیز طے کرنا، اگر الیکشن کمیشن یہ چاہے گا کہ وہ نئی بھرتیاں کرے، اس کے لیے حکومت فنڈز دینے کے لیے تیار ہے. اگر الیکشن کمیشن یہ چاہے گا کہ انتظامات کرنے کے انہوں نے انہوں نے کوئی اور آؤٹ آف دی باکس سلوشن جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے سوچنا ہے، تو حکومت 100% الیکشن کمیشن کی بیک پہ کھڑی ہو کے اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کرے گی. مرحلہ وار کا فیصلہ بھی یہ بھی دیکھیے، کسی جگہ بھی کوئی قانون حرف آخر نہیں ہوتا کہ جس میں امپرومنٹ کی گنجائش نہ ہو، اس میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جو دوسری بات ہے جو پاکستان میں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر کچھ لوگ گورنمنٹ کے خلاف تقریریں کرنے کے فوراً بعد چلے جاتے ہیں اور تقریر نہیں سنتے، تو یہ اس کو مشاعرہ نہ سمجھا کریں جس میں جوابیاں غزل سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اخلاقی ذمہ داری ہے سب کی کہ پارلیمنٹ کی ڈبیٹ کو انٹریکٹیو بنائیں، ایک دوسرے کو کہیں، سنیں، تنقید کریں، تنقیص کریں، لیکن
گالی کی اجازت نہیں ہے. اب تو گالی تو بہت ہی پیچھے رہ گئی بیچاری, 3-4 اسٹیشن آگے جا چکے ہیں یہ. اس لیے بہت ضروری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو سنجیدہ لینے کا معاملہ جہاں بھی آتا ہے کہ اس کا بزنس کم از کم اتنے پیسوں کا تو ہونا چاہیے جتنے پیسے وہ ہماری ایک سیٹنگ پہ خرچ کرتی ہے پارلیمنٹ. وہ پیسے آپ کی جیب میں سے جاتے ہیں, وہ پیسے آپ کی تنخواہ میں سے کاٹ کے ان کو دیے جاتے ہیں جو وہاں آتے ہیں. پارلیمنٹ میں کوئی مفت نہیں آتا, ہم پہ احسان نہیں کرتا, پارلیمنٹ پیسے دیتی ہے, سب کو پیسے دیتی ہے.